بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. میں مبارکبادی دیتا ہوں آپ حضرات کو. ملک میں اور کچھ باہر حاضری کا موقع ملتے رہتا ہے. پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے کہ بنات کے مدارس متفکر ہیں اپنے نصاب و نظام کے سلسلے میں. اجتماعی محنتیں کوئی آسان نہیں ہوتی. ید اللہ علی الجماعہ، اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی مدد اس لیے بھی ہے کہ اجتماعیت میں مجاہدہ ہے، اجتماعیت میں صلاحیتوں کا اجتماع ہے، اجتماعیت میں باہمی طور پر خوبیوں کا لین دین. امت مسلمہ میں اجتماعیتیں بکھر رہی ہے. میرے بھائیوں، قدر کرنا چاہیے ہر سطح کی اجتماعیت کی. جتنی اجتماعیت کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، طبیعتیں اتنے اشتراک کی طرف، بکھراؤ کی طرف جا رہی ہے. شیطان نے عجیب پٹی پڑھائی ہے، نفسانی امراض کا عجیب ابال ہے. اتحاد کی آدمی تقریریں کرتا ہے، ضرورت کا احساس بھی کرتا ہے، لیکن اپنی انا چھوڑنا نہیں چاہتا، اپنا مزاج صبح کرنا نہیں چاہتا، رائے کا تحمل نہیں، قیادت کا بحران نہیں، متبعین کا فقدان. شکایت ہے قیادت ہماری کہاں، ہمارے بڑے علاقے کے کہاں، پوچھنے والے کہاں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیادت کا بحران نہیں، متبعین کا فقدان. یہاں پر عظیم شخصیت مولانا عبدالجبار صاحب مظاہری دامت برکاتہم اور دیگر علماء کرام، ہمارے علاقے کے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب، دیگر اکابر کے پاس جب بھی بیٹھنا ہوا یہ احساس بڑھتا چلا گیا. کتنے متحرک ہیں ہمارے اکابر اور کتنے جمود اور تعطل پر ہیں ہم. شیخ پھر رہے ہیں، مرید بیچارے اپنے بستر سے اٹھ کر بھی نہیں آتے. کتنے ہیں معمولات پورے کرنے والے، کتنے ہیں ان کے اعتکاف میں حاضری دینے. سچی بات یہ ہے کہ متبعین کا فقدان ہے. میرے بھائیوں، تنظیمی زندگی، اجتماعی زندگی کا ڈھانچہ آسانی سے نہیں بنتا. دو بھائی ایک جگہ بیٹھنے تیار نہیں، دو بہنیں مہینوں میں ملتی. کس گھر میں ساس بہوؤں کے ساتھ مشورہ کر پاتی؟ اجتماعی محنتوں کی قدر کیجیے. ایسا بودھ ہماری زبان سے، ایسی حرکت ہمارے جسم سے صادر نہ ہو، سرزد نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دوریاں بڑھا دیں، اجتماعیت کو پھیکا کرنے کا ہم ذریعہ بن جائے. بہت بڑے عارف باللہ دامت برکاتہم کا یہ جملہ دہرائے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ فرماتے تھے
چوروں، ڈاکوؤں اور مافیا کے بڑے بڑے کام حسن زن سے ہوتے ہیں، اور دین کے خادموں کے کام بدگمانی سے ہوتے ہیں۔ دنیا کے دوسرے کونے سے چرس، گانجا، ڈالر، پاؤنڈ لکھت پڑھت کے بغیر منتقل ہو رہے ہیں، اور ہر گنڈے کو یقین ہے کہ میرا حصہ کہیں نہیں جائے۔ خدام دین کو بدگمانی، ہمارے صدر نے کیا کھا لیا، جنرل سیکریٹری نے کیا ڈبو دی، فلانے کے کیا مقاصد ہیں۔ بدگمانی کے ساتھ کوئی اجتماعیت چل نہیں سکتی، اور اجتماعیت کا بکھراؤ شروع ہوتا ہے بدگمانی سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، سورہ حجرات وحدت امت کی بنیادیں۔ یاد آئی وہ بات جو حضرت مولانا یونس صاحب پونا والے رحمت اللہ علیہ اکابر کا نام قصدن لیتا، احسان مندی کا احساس بڑھ جائے، ہم اپنے بڑوں سے کٹ کر کمال کو اپنی طرف منسوب نہ کریں، ان کی خرد نوازی کی وجہ سے خود فریبی میں مبتلا نہ ہو۔ وہ ہمیں بٹھا دیتے ہیں، بڑے بڑے بول دیتے ہیں، تو یہ چھوٹوں کی خرد نوازی کی وجہ سے ہم خود فریبی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ واقعتاً میں نے بڑا کام کر دیا، نہیں میرے بھائی، انہوں نے ناظرہ پڑھایا تو ہمیں حفظ کا موقع ملا، انہوں نے حفظ پڑھایا ہمیں عالمیت کا موقع ملا، انہوں نے عالمیت پڑھائی ہمیں افتاء کا موقع ملا، انہوں نے افتاء پڑھایا ہمیں تصنیف و تالیف کا موقع ملا۔ کام کا تسلسل ہے جو ہم کر رہے ہیں اپنے بڑوں کا۔ ہمارے بڑوں کی زندگیوں کو میرے ماں باپ نے دیکھا، تب لے جا کر مجھے مدرسے میں داخل کی۔ قطب دکن شاہ عبد الغفور صاحب رحمت اللہ علیہ، ہم سب حضرت کا خانوادہ اسی کے طفیل میں، ان کے خلیفہ، ان کے نمائندہ حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب جامی قاسمی رحمت اللہ علیہ، وہ میرے استاد محترم ہیں، بڑوں کے احسان مند ہیں، انہی کا تسلسل ہے، کوئی ہم خود فریبی میں مبتلا نہ ہو۔ تو مولانا یونس صاحب پونا والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کام ان سے ترقی کرتا ہے جو پسنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ان سے ترقی نہیں کرتا جو بچنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ چکی جب چلتی ہے کچھ دانے ہوتے ہیں بچنے والے، کچھ دانے ہوتے ہیں پسنے والے۔ بھوک کا مٹنا، روٹی کا بننا، وہ پسنے والے دانوں سے ہوتا ہے، بچنے والے دانوں سے نہیں۔ ہر تنظیم و جماعت میں کچھ افراد ہوتے ہیں پسنے والے، دب کے چلنے والے، بچ کے چلنے والے، چھپ کے چلنے والے، چھپنے سے بچنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے تحریکوں کو چلاتا ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کچھ گھروں میں چولہا بجھتا ہے تب جا کر کچھ گھروں میں دین کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ قربانی والے، ذمہ داری کی فکر والے، عہدیداری کے جذبے والے نہیں، مالکانہ مزاج کے بجائے خادمانہ مزاج کے ساتھ چلنے والے۔ اس قسم کے تربیتی اجتماعات میں دو کام کرنے کے ہوتے ہیں، ایک تو کارگزاری کا عمل، اطلاع احوال، اور دوسرا اتباع ہدایات۔ یہی دو بنیادیں کسی بھی کام کے ترقی کرنے کی، کسی بھی میدان میں۔ اب تک کیا ہوا، آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر اطلاع احوال بھی نہ ہوں، اتباع ہدایات بھی نہ ہوں، تو پیری مریدی بھی رسم بن جاتی ہے، تربیتی اجلاس بھی بے جان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا لے جانا ہے، ہم نے اس مجلس سے کیا ارادہ کیا۔ دیکھیے بھائی،
تنبیہ کے بغیر کہیں تربیت نہیں ہوتی۔ تراش خراش ہو پودوں کی تو باغیچہ باقی رہتا ہے، ورنہ جنگل بن جاتا ہے۔ انسان کو تنبیہ اور تنکیر نہ ہو تو جنگلی بن جاتا ہے۔ پودوں کا جنگل بن جانا، انسان کا جنگلی بن جانا، تراش خراش کے نہ ہونے اور تنبیہ ڈانٹ ڈپٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ میرے بڑے نہیں ہے کوئی پوچھنے والے، کوئی میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، مجھے کوئی نہیں ہے پوچھنے والا۔ اس آدمی کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ بڑوں کے انتقال پر بڑے رویا کرتے تھے کہ ہمارے نگران دنیا سے چلے گئے۔ اکابر جانے پر معاصرین سے مشورہ، معاصرین کے انتقال پر اصاغر سے مشورہ۔ اس قدر بے نفسی رہی ہے اجتماعی کاموں کے چلانے میں۔ اکثر یہاں پر ذمہ دار بہنیں ہیں اور ذمہ دار علماء ہیں۔ وہ بات یاد آتی ہے جو حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو بھائی، میں اپنے اساتذہ کے تجسس میں نہیں رہتا۔ الناس علی دین ملوکیم، میں اپنے معاملے کو اللہ سے صحیح کرنا چاہتا ہوں۔ میں جیسا رہوں گا میرا عملہ ویسا ہی ہوگا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، رات کے 2 بجے آتے ہیں فجر کے بعد ذکر کی مجلس میں، ڈائلیسس کا مرض ہے، 8 بجے آفس کی حاضری۔ کن کن ان کے انتظامی شان کے پہلوؤں کو ذکر کیا جائے، ہم ذکر کریں گے۔ اللہ درجات بلند فرمائے۔ شاہ عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ 12 سال فالج زدہ جسم کے ساتھ اسفار کرتے رہے۔ دیکھنے والے عینی شاہدین ہم سے زیادہ بہتر موجود ہے۔ آدمی زندہ ہے فکر کی زندگی سے، 3 ٹائم کا کھانے سے نہیں، 5 ٹائم کی چائے پینے سے نہیں۔ فکر زندہ ہے تو آدمی زندہ ہے۔ کام ہوا مفلوجیت کے ساتھ اگر وہ متفکر تھے، کام نہیں ہو رہا ہے جسمانی صحت کے ساتھ، حوصلے پست ہونے کی وجہ سے، جذبات کے مفلوج ہونے کی وجہ سے، نیتوں کے مردہ ہونے کی وجہ سے۔ اس پہلو پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم بحیثیت ناظم، بحیثیت صدر، بحیثیت صدر مدرس کہ واقعتاً کیا میرے اندر وہ اوصاف ہیں جو ہونے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عملے کے حال چال موجود ہے۔ حیدرآباد میں آپ جانتے ہیں سید احمد اللہ غوری صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کو، ان کے والد سید سلیم اللہ غوری صاحب دامت برکاتہم نے خود فرمایا، ایک مرتبہ حضرت ہردوئی رات میں نکلے، دیکھا کہ ایک طالب علم نے بستر میں پیشاب کر لیا۔ حضرت نے محسوس کیا جب وہ بستر میں تل ملا رہا تھا، کروٹیں بدل رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا، بھائی تم سے پیشاب خطا ہو گیا، کوئی بات نہیں، آ جاؤ باہر آ جاؤ۔ اور حضرت نے کہہ دیا تم صرف دیکھتے رہنا۔ خود اس طالب علم کا بستر اٹھایا اور اس کو پانی میں نکالا اور اس طالب علم سے کہا جاؤ کپڑے بدل کر آؤ، اور اس کے کپڑے پانی میں دھوئے، سکھایا۔ جب یہ شفقتیں دی تب طلبہ وہاں پر رہے۔ عمارتیں ہیں، شفقت نہیں۔ ہتھوڑا آج بھی اس قابل نہیں کہ وہاں پر قیام کیا جائے۔ رائے بریلی حضرت علی میاں کا گاؤں آج بھی اس قابل نہیں کہ ہم جیسے لوگ وہاں پر ایک دن کے قیام کا بھی تصور کریں۔ کیا چیز تھی، کیا کشش تھی جو لوگوں کو وہاں پر لے جاتی تھی، کیا مقناطیسیت رہی، کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں محبت دی ہے۔ ہم نے حضرت مولانا عبیداللہ سعدی صاحب دامت برکاتہم سے پوچھا، حضرت 50 سال کیسے رہ گئے آپ ہتھوڑا میں؟ 50 سال؟ تو حضرت نے فرمایا، قاری صاحب کی شفقت، انتظام میں عدم مداخلت، انتظام میں مداخلت نہیں کیا،
اور قاری صاحب کی شفقت نے روکے رکھا۔ آپ جس سے پوچھیں، میرے استاد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی رحمت اللہ علیہ بارہا فرماتے تھے، کوئی دنیا جانے نہ جانے، قدر کرے نہ کرے، میرے حضرت جانتے ہیں، میرے حضرت مجھ سے راضی ہیں، کافی ہے میرے لیے۔ اللہ کے بعد قبریں بنائی انہوں نے، ادارے جمتے ہیں عملے کے جمنے سے، ادارے بافیض بنتے ہیں عملے کی استقامت سے۔ بار بار عملے کا بدلنا، ہر کوہنا مشق مدرس کا ناظم بن جانا۔ عمارتوں کے ڈھانچے تو کھڑے ہو جائیں گے، نظام تعلیم کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ ان تحریکوں میں جمع کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا مدرسہ چھوڑ دیں، آپ حضرت مولانا ایوب صاحب بھٹکلی دامت برکاتہم یا جامعہ عقل کنواں یا فلاں نصاب و نظام سے دستبردار ہو جائیں، بلکہ ان تحریکات کا مقصود یہ ہے کہ اپنی انفرادیت باقی رکھتے ہوئے اجتماعیت کا حصہ بنیں۔ اپنی انفرادیت باقی رکھیے، آپ کے ادارے کی، آپ کے نصاب کی، آپ کے نظام کی، آپ کے سلسلہ تصوف کی، لیکن اپنی انفرادیت باقی رکھتے ہوئے اجتماعیت کا بھی حصہ بنیے۔ اتحاد پیدا کرنے کا طریقہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اختلاف ختم کر دیا جائے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم فرماتے، اتحاد قائم ہوتا ہے اشتراک پیدا کرنے سے، اتحاد انضمام سے پیدا نہیں ہوتا۔ آپ سب اپنی نظامت چھوڑ دیں، میری نظامت میں دے دیں، آپ سب اپنا نظام نصاب چھوڑ دیں، میرے نصاب نظام پر آ جائیں، اس کا مطالبہ نہیں ہے۔ آپ اور میں یہ سوچیں کہ ما بہل اشتراک، ما بہل تعاون کے کون سے پہلو ہو سکتے ہیں کہ جس میں ہم ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس رابطے سے فائدہ یہ ہوگا کہ احتساب کے ساتھ انتظامی دباؤ بھی رہے گا۔ احتساب ہے، آپ اللہ سے ڈر کر رہے ہیں، پائی پائی کو خرچ کر رہے ہیں، آپ ایک دن کا ناغہ نہیں کر رہے، نصاب کی تکمیل کر رہے ہیں، مان لیا شخصیت کی تعمیر بھی کر رہے ہیں، لیکن اس احتساب کے ساتھ انتظام کا دباؤ ہو تو کام کے اندر بہتری آتی ہے، کام کے اندر بہتری آتی ہے۔ ہمیں نتیجے پر اصرار ہے، نصاب اور نظام پر نہیں۔ ہمیں پانی پلانے پر اصرار ہے، ڈول رسی پر نہیں۔ آپ کون سے پائپ سے پلاتے ہیں، کون سی کمپنی کا پائپ ہے آپ کے پاس، کون سی موٹر آپ نے لگایا، آپ نصاب کس کا چلاتے ہیں، کتاب نورانی قاعدے حضرت ہردوئی والی ہے یا کوئی اور ہے، طریقے تدریب کاپودرا والا ہے یا بمبئی کے فینٹچ والا ہے، ان سب کی 1000% دلوں میں قدر ہے، لیکن اصرار نصاب و نظام پر نہیں، اصرار نتیجے پر ہے کہ نتیجہ ہم کتنا لا رہے ہیں۔ واقعتاً جس نصاب و نظام کے ذریعے سے مطلوبہ اہلیت آنی چاہیے، وہ مطلوبہ اہلیت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یا نصاب اور نظام کے نام پر ہم اپنی جان بچا رہے ہیں، نصاب اور نظام کے نام پر چور راستے ہم پالے رہے ہیں، ایسا نہ ہو جائے۔ ایک سالانہ جلسہ کر لیا، کسی مشہور مقرر صاحب دل کو بلا لیا، اس سے سال بھر کے جرائم پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس سالانہ جلسے سے سال بھر کے جرائم پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ مفتی سبیل صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، یہ سرپرستی نہیں زبردستی ہے۔ سرپرست سے پوچھا ہی نہیں، رکھنا اور نکالنا بتایا ہی نہیں، تنخواہوں کا معیار سمجھا ہی نہیں، سرپرست کا مزاج و مذاق، کبھی طلب پیدا نہیں ہوئی پوچھنے کی، سفر کر کے جانے کی، تو یہ سرپرستی کہاں ہے؟ زبردستی ہے بس۔
پوسٹر پر لگا دیے کہ فلاں صاحب کی سرپرستی میں ہے. عملے کو نبھانا پڑتا ہے. آدمی بڑا بنتا ہے چھوٹوں کی قدر کر کے، بڑا بنتا ہے چھوٹی چیزوں کی قدر کر کے، ایک ایک جزئیے کی قدر. جن کے نظام 45 سال سے چل رہے ہیں، جن کے نظام 40 سال سے چل رہے ہیں، ہرگز وہ نظام تنخواہ کے معیار پر، پرشکو عمارتوں پر، ناظم صاحب کے مہنگے فون اور گاڑی پر، یا ان کے ظاہری دبدبے جاہ و جلال پر نہیں چل رہے ہیں. مقبول بندوں کی دو علامتیں، وہ چھوٹوں میں محبوب ہوتے ہیں، بڑوں کے یہاں معتمد ہوتے ہیں. کیا بات ہے. مردود بندوں کی ایک علامت ہے، وہ چھوٹوں پر مسلط ہوتے ہیں اور بڑوں کے یہاں چاپلوس ہوتے ہیں. اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، موت کا وقت ہے، حملہ کر دیا الجی نے. میرا قاتل کون ہے؟ کافر ہے. مطمئن ہو گئے. مدینہ پاک دیکھ کر آؤ، عمر کے جنازے پر خوش ہے یا غم ہے؟ کوہرام مچا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہو گیا کہ میں چھوٹوں میں محبوب ہوں، مسلط نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس ہے تسلی دینے کے لیے، حضرت غم نہ کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے، حضرت ابوبکر آپ سے راضی تھے، گواہی دو دو گے روز محشر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے کہ بڑوں کے یہاں معتمد اور چھوٹوں کے یہاں محبوب بننا یہ مقبولوں کا طریقہ. بڑوں کے یہاں چاپلوس اور چھوٹوں پر مسلط ہونا، اس کے مردود ہونے میں کوئی شک نہیں. اللہ. کیوں روتے ہیں لوگ نام لے کر حضرت ہردوئی کا اتنے سال کے بعد؟ کیوں لوگ روتے ہیں شاہ عبد الغفور صاحب کا نام لے کر اتنے سال کے بعد؟ کوئی تو بات ہے، کچھ تو انہوں نے دل میں جگہ بنائی تھی. یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک عملہ، ایک اسٹاف، ایک ملازم 10 سال کام کریں، ہمارے ساتھ 20 سال کام کریں، تقرری کے کوئی ضابطے نہیں، علیحدگی کے کوئی آداب نہیں، علمی آداب چھوڑیے، انتظامی آداب چھوڑیے، انسانی اخلاق کی رعایت بھی نہیں، زبان بھی محفوظ نہیں، ذلیل کر دیا گیا، واٹس ایپ پر وائرل کر دیا گیا، بازار کے اندر گھر کی باتیں چلنے لگ گئی. یہ حدود اختلاف کو ذبح کر دینا، دین و دیانت کو چھوڑ دینا کون سی عقل مندی ہے؟ کیسے انہوں نے اپنے عملے کو مجھ سے کہا، میرے استاد مفتی سبی اختر صاحب دامت برکاتہم، وہ گئے عقل کنواں چھوڑ کر آسام مولانا بدر الدین اجمل صاحب دامت برکاتہم کے پاس بخاری شریف کی تدریس کے لیے، اور میرے استاد مفتی فاروق صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی حضرت مولانا بستانوی صاحب کی. تو مولانا نے کہا، مولانا کہاں ہی پر بھی رہیں، مجھ سے جو خدمت ہو آپ فرمائیں، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں. آپ جہاں پر بھی خدمت میں لگے. کتنی ان کی زبانیں اپنے ماتحتوں کے بارے میں رکی ہوئی رہتی تھی، معاملات کے کتنے صاف تھے وہ لوگ. جب یہ دلی وابستگی اپنے عملے سے ہوگی تبھی جا کر عملہ جمے گا. مالی قلت ہے بات نہیں، واقعتاً چندہ نہیں ہے کوئی بات نہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طلبہ سے کہا، کھانا نہیں ہے چلے جاؤ، دہلی کے فلانے مدرسے میں سفارش کر دوں گا. کہا طلبہ نے قبر بنائیں گے آپ ہی کے پاس، نہیں جائیں گے آپ کو چھوڑ کر. ہم سنائیں گے ادگیر کا پھر واقعہ ہے. نرسا پور میں ہے ایک حافظ صاحب، حافظ قطب الدین صاحب، انہوں نے سنایا کہ مدرسے میں فاقہ، حضرت قطب دکن نے پورے بچوں کو دسترخوان پر بٹھایا اور برتن دیا اور کہا بولو کون پالتا ہے ہمیں؟ سب بچوں نے کہا اللہ پالتا ہے. بولو کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے. پتہ نہیں کیا تصرف، کیا توجہ اللہ کے کھینچنے کا طریقہ. ایک کچھ دیر میں ایک صاحب ہانڈی لے کر آئے،
اور یہ کہا کہ حضرت کھانا کھلانا چاہ رہا تھا، یہ ہانڈی قبول کر لیجیے۔ حضرت نے فرمایا کیا ہم آپ کو جانتے ہیں؟ کیا ہم نے آپ سے کہا تھا؟ نہیں حضرت کچھ نہیں۔ بولو بچوں کون پالتا ہے؟ اللہ پالتے ہیں۔ کیا یقین بنا ہوگا ان طلباء کا؟ میرے بھائیوں، آپ اسے ذہنی تعیش کے طور پر مت سنیے، آپ معلومات کے اضافے کے لیے مت سنیے۔ شکایت ختم ہو جائے گی طلباء کی تعداد کی کمی کی، عملے کے چھوڑ کر چلے جانے کی۔ اگر وہ مطلوبہ اوصاف ہمارے اندر آ جائے، جن اکابر کے نام پر آج عوام ہمارے قریب آ رہی ہے، بھرم باقی ہے ان اکابر کی نیک نامی کی وجہ سے، انہی کے نام پر جی رہے، انہی کی نقالی پر پل رہے۔ مدرسے کی بات گھر میں نہ جائے، گھر کی بات مدرسے میں نہ آئے۔ جو کاروباری گھر کی بات دکان میں، دکان کی بات مکان میں لاتا ہے، اس کی دکان اس کا مکان دونوں اجڑ جاتے ہیں، دونوں بدنظمی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہرگز نہیں، نہ قرابت کو دیکھا جائے گا، نہ قربت کو دیکھا جائے گا، اہلیت کو دیکھا جائے گا۔ اصل بنیاد اہلیت ہے، اصل بنیاد ادارے سے وفاداری، اصل بنیاد صفات قبولیت ہے، اصل بنیاد قربت اور قرابت نہیں۔ مفتی سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم نے ایک مجلس میں نجی طور پر جب ہم بات کر رہے تھے اس موضوع پر، تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی اہلیت کے ساتھ قربت ہے، ٹھیک ہے ترجیح دے دیں گے، اہلیت کے ساتھ قرابت ہے ترجیح دے دیں گے، لیکن اہلیت کے بغیر صرف قربت کی بنیاد پر، اہلیت کے بغیر صرف قرابت کی بنیاد پر کبھی کسی کو ترجیح دینا اپنے نظام کے ساتھ خیانت ہے۔ معیار کا بحران آ جاتا ہے، کوالٹی بن نہیں پاتی ہے، سسٹم ڈیولپ ہو نہیں پاتا ہے جب لوگ اہلیت کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے اکابر اہل لوگوں کے بھوکے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے داعی تو صلاحیتوں کا بھوکا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمت اللہ علیہ، ان کے تذکرے میں وہ سفر کر کے گئے دارالعلوم دیوبند اہل لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے، عملے کو تلاش کرنے کے لیے۔ انہوں نے درخواست کی حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے عاجزی کی حضرت مولانا ابرار صاحب دھولیوی رحمت اللہ علیہ، وہ لے کر آئے قاری انیس الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ کو یو پی کے مختلف علاقوں سے، پوری زندگی نبھایا، پوری زندگی جمایا، تب جا کر ایک ادارہ 60 سال سے چل رہا ہے، تب جا کر وہ ادارہ رجال ساز بنا۔ اس پوری گفتگو میں نہ جانے بڑوں کی سوانے کی روشنی میں کتنے جزئیات آ گئے، تنظیمی ڈھانچے کی اہمیت اور نظامت کی صفات اور اجتماعیت کی اہمیت اور ذمہ دار کی صفات پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے آراستہ ہونے، اس پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، محرومی سے اللہ بچائے۔ مشورہ ہی عملے سے نہیں ہوگا، رائے نہیں لے گا تو کام کیسے لے گا؟ مشورہ نہیں لے گا فکر یکساں کیسے کرے گا؟ اپنے عملے کو یہ احساس کب ہوگا کہ یہ مدرسہ میرا ہے؟ جب اس سے رائے بھی نہ لی جائے۔ ملازم منقلب نہیں بن سکتا اگر صرف ملازمانہ مزاج سے چلتا ہے۔ ملازم انقلابی اور منقلب جب بنتا ہے جب وہ تدریس کو تحریک بناتا ہے، جب وہ تدریس کو تحریک بناتا ہے، جب طلبہ دیکھتے ہیں کہ میرے استاد کے ساتھ کیا برتاؤ ہے ناظم کا، تب ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی ایسا استاد بننا ہے۔ 4 ضرورتیں جب تک عملے کی پوری نہیں ہوں گی، عملہ کبھی یکسو نہیں ہوگا۔
एकड़ों की जमीन की जरूरत नहीं, शानदार इमारतों की जरूरत नहीं, अमले की जहनी और मुआशी यकसुई के बगैर। चार जरूरतें। हम नहीं कहेंगे 16,000 दीजिए, 25,000 दीजिए, हम नहीं कहेंगे मकान बना कर दीजिए, हम कहेंगे चार जरूरतें। हजरत उमर के निज़ाम अर्जाक और जितने कामयाब शख्सियतें गुजरी हैं उनकी जिंदगियों के तनाजुर में चार जरूरतें: महीने का राशन और पुरअमन ठिकाना, चाहे किराए का दीजिए। नंबर 3 इलाज। नंबर 4 बच्चों की तालीम, अमले के बच्चों की तालीम। अगर आप इन चार चीजों में यकसू नहीं कर रहे हैं और इसका इंतजाम नहीं कर रहे हैं, फिर आप अमले से मुतालबा करते हैं मुताला करके आने का, मुतालबा करते हैं ट्यूशन न पढ़ाने का, मुतालबा करते हैं वक्त पर आने का। मेरे भाइयों, या तो वो इंतहाई मुतवक्किल होंगे, या तो घुट घुट के जिएंगे, या फिर इंतहाई बेगैरत होंगे, इधर उधर से मांग के जी लेंगे। लोग शाख बढ़ाने की फिक्र में, नई इमारतें खरीदने की फिक्र में। रब काबा की कसम, इन इमारतों के खून में अमले का पसीना नहीं, अमले का खून है। इन इमारतों की बुनियादों में उनका चूसा गया। जजगी के अखराजात क्या आपको मालूम नहीं? जहां पर आपकी बेटी की जजगी होती है वहीं पर उसी अमले की भी होती है। क्या उसकी छत का टपकना करीबी जमाने में एक बड़े इदारे के 35 साला मुदर्रिस का इंतकाल हुआ। मुफ्ती सबील साहब दामद बरकातुहुम ने मुझसे नकल फरमाया, बेवा से कह दिया गया आप अपने वतन चले जाएं। उस बेवा ने कहा, मरकजी इदारा, हम किधर जाएं? शोहर तो दुनिया से चले गए। क्या 35-40 साला खिदमत का यही सिला? बड़े मुहद्दिस थे, मुहद्दिस सास थे वो। हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब बस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह बारहा फरमाते थे, मेरे यहाँ सबसे पहले जो गैर मुस्लिम औरत रोटी बनाने के लिए आई थी, आज भी मैं उसे वजीफा देता हूँ और आज भी मैं उसे खाना भेजता हूँ। वो बूढ़ी हो गई, क्या मैं उसकी नाकदरी करूं? अकाबिर की सवाने के ये बाब हमें क्यों नजर नहीं आते? तलबे माल, तलबे नुसरत, तलबे ताईद इलाही का ये जरिया भी तो है। जो मुफ्ती रफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब मेरे पास माली तंगी होती है तो मैं अमले की तनख्वाह बढ़ा देता हूं ताकि अल्लाह ताला मेरे लिए आमदनी के जरिए बढ़ा दे। हमें वो बात क्यों याद नहीं आती जो अम्मी जान हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कमरे में आए, नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए और ये फरमाया, ऐ अल्लाह, जो मुसलमानों के किसी मामले पर जिम्मेदार बनाया जाए उनके साथ नरमी करें, फरफक बिहिम फरफुक बिही, ऐ अल्लाह आप भी उसके साथ नरमी कीजिए। और जो किसी मामले का जिम्मेदार बनाया जाए और उनके साथ सख्ती करे, ऐ अल्लाह आप भी उसके साथ सख्ती कीजिए। परमिशन के न मिलने, हुकूमतों के धावे डालने, एक्सियारे के बंद होने, मालियाती रुकावटों के कायम होने, मुखय्यरों के बिदक जाने पर यह ख्याल क्यों नहीं आता कि शायद मातहत अमले की हाय मेरे साथ। वो एक फिरौन है जो बदनाम है अपने दारे इख्तियार में खयानत करके। मैं भी तो फिरौन हूं, जिस इख्तियार में मैं जुल्म कर सकता हूं कर रहा। मैं भी तो फिरौन हूं, अपने जिन मातहतों पर जितना सख्त बोल सकता हूं मैं बोल रहा हूं। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी को नसीहत की। उनको 60% गर्मी से बोलना था, 70% गर्मी से बोल दिया। बड़े आदमी है, बूढ़ा आदमी है। बेटी को बुलाया,
اور یہ کہا بیٹا مجھے معاف کر دو. بیٹی نے کہا ابو آپ تو آپ ہیں. آپ نے بولے کہ کون بول؟ نہیں بیٹے میری تسلی کے لیے بول دو کہ تم نے معاف کر دیا. عمر رضی اللہ عنہ کے سختی کے واقعات جانتے ہیں لوگ، حضرت عمر کی تقوی کو نہیں جانتے. حضرت عمر صاحب پانپوری فرماتے تھے حضرت عمر کی سختی عمر کے تقوی کے ساتھ چلے گی، ورنہ حضرت عمر کی سختی ان کے تقوی کے بغیر جوتے بجائے گی، تنہا رہ جائے گا، عملہ ہی نہیں. 10 سال سے کوئی عملہ ہی نہیں، 5 سال سے کوئی عملہ جمتا ہی نہیں. بہت سنجیدگی سے ان موضوعات پر ہمیں غور کرنا چاہیے. دوسری بات میرے بزرگوں جو مجھے عرض کرنا ہے، مدارس معلومات کی منتقلی کا نام نہیں، مزاجوں کی تبدیلی کا نام ہے. مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں تدریس مزاج نبوت کی منتقلی کا نام. کتنا بھاری لفظ ہے، تدریس مزاج نبوت کی منتقلی کا نام. ہمارے یہاں بچیاں پڑھ رہی ہیں، شادی کی ایک رسم ختم نہ ہو، بیٹیاں پڑھ لیں اور عفت کے جذبات پیدا نہ ہو. ہماری بچیاں پڑھیں پھر بھی معاف کرنے کی عادت نہ بنے. کیا ہے مزاج نبوت؟ معاف کرنا. ابو سفیان نے بدر میں فرشتوں کو دیکھا، احد میں خون بہنے کو دیکھا. ابو سفیان نے خندق میں اللہ کی مددیں دیکھی، دل نہیں پسیجا. جب پسیجا ہے جس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. کون ہے ہماری شاگردوں میں ہندا؟ کون ہے ہمارے شاگردوں میں کوئی وحشی؟ کون ہے عبار ابن اسود، بیٹی کو امید کے زمانے میں اونٹنی سے گرا دینے والا؟ کون ہے عبداللہ بن ابی جس کی جنازہ پڑھانے کے لیے آقا تیار ہو؟ ہمارے حضرت شاہ جمع الرحمان صاحب فرماتے ہیں بڑے کام بڑے ظرف والوں سے ہوتے ہیں، چھوٹے ظرف والوں سے بڑے کام نہیں ہوتے. بقدر حلمک تتسع الارض، جتنی نرمی آئے گی اتنی زمین وسیع نظر آئے گی، اور جتنی دل میں تنگی ہوگی اتنی زمین تنگ نظر آئے گی. طالب علم نے نافرمانی کی، انتقامی جذبہ آ گیا، ہم نے بھی مار دیا اسے. تو ہم تنبیہ کے ذریعے سے تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں، ترغیب کے ذریعے سے تسکین حاصل کرنا نہیں چاہتے، تشویق کے ذریعے سے تسکین حاصل کرنا نہیں چاہتے، انابت اللہ کے ذریعے سے تسکین حاصل کرنا نہیں چاہتے. مزاج نبوت کی منتقلی. اگر میری معلمہ اور میرا معلم خود ہی اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اپنی ساس سے کٹی ہوئی ہے، گھریلو کام کاج میں اس کا دل نہیں لگتا، اللہ نہ کرے کوئی خلا شدہ ہے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، کوئی طلاق شدہ ہے اپنی بدزبانی کی وجہ سے، ایسی صدر معلمہ ہرگز ہماری طالبات کے لیے مثال نہیں بن سکتی، مسئلہ بن سکتی. مسئلہ تو بن سکتی ہے، مثال نہیں بن سکتی. مزاج نبوت کی منتقلی، مزاج نبوت کی منتقلی حق دینے میں، حق مانگنے میں نہیں. معاشرتی زندگی اخلاق سے چلتی ہے، قانون سے نہیں چلتی ہے. سمجھایا حافظ صاحب نے مثال دے کر، جب ایک عالمہ بہن نے کہا کہ پکانا خدمت کرنا میری ذمہ داری نہیں، قانون پر اگر آ جائیں گے مرد بھی صرف روٹی دے سالن کے بغیر، مرد بھی بیماری کا خرچ دے دیں اور محبت کے 2 بول نہ بولیں، رشتوں کو پیسوں میں تولا جائے، کیا اس سے کوئی گھر، کوئی انسانیت چل سکتی ہے؟ علم تعلی پیدا کرتا ہے، اگر اس کی تربیت نہ ہو تو بارہا ہمیں خود بھی کسی مربی اور مزکی سے رابطہ حقیقی اور پھر محاسن اور رذائل کا مذاکرہ
کس کو شکر کہتے ہیں، کس کو عجب کہتے ہیں؟ سب سے بڑی بیماری ہے احساس کا ختم ہونا، سب سے بڑی بیماری ہے اپنے اندر عیب نہ دکھنا۔ مجھے کوئی عیب ہی نہیں دکھتا ہے، سب سے بڑی بیماری ہے چمڑی میں چبھن کا نہ ہو۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں علم غیب کیا ہے جی؟ علم عیب ہے۔ کشف قبور لے کر کیا کرو گے؟ کشف عیوب ہو جائے، قبر کے حالات کھل گئے، کیا کروں گا میں کسی کے؟ کشف عیوب ہو جائے۔ 10 سال میری تدریس ہے، 50 سال کا میرا اہتمام ہے، تہجد کی توفیق نہیں، انفاق کا جذبہ نہیں، طالب علم کے دل جیتنے کے ہنر نہیں، تو میں نے 2 پیسے کما لیے، انسان نہیں کمائے۔ میں نے عمارتیں بنا لی، انسان نہیں بنائے۔ عملے کا بننا اصل ہے، عمارت کا بننا اصل نہیں۔ وہ ضرورتیں ہیں پوری ہو جائیں گی، عملہ بن گیا درخت کے نیچے بھی کام ہوگا۔ لوازم تعلیم اور لوازم تعمیر میں فرق کیجیے آپ۔ تدریب المعلمین، تدریب المعلمات کے لیے وقت کیوں نہیں؟ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی سانچہ بنے گا تو اینٹ بنے گی، استاد بنے گا تو شاگرد بنے گا۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی آ کر کہتا حضرت مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں، مدرس تو لاؤ۔ پہلا سوال ہوتا تھا مدرس تو لاؤ۔ کیسے ان اکابر نے، سنیے آپ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھ کر، 60 سال ایک دوسرے کو نبھایا۔ حضرت ہردوئی قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 60-70 سال ایک جگہ پر رہے، دونوں اپنی جگہ پر شیخ، دونوں کا متضاد مزاج، اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی قبولیت دی، ہر ایک کا ایک بڑا حلقہ۔ یہ اپنوں کا دل نہیں جیت سکا، ابو لہب کا دل کیا جیتے؟ یہ اپنے عملے کو نزدیک نہیں کر سکا، کل ابو جہل کو کیا اسلام کی دعوت دے گا؟ اتنے کم ظرف جو ساتھ میں رہ کر خوبیاں نہیں دیکھ سکتے، تو پھر ان پر تو فراعنہ، قیاصرہ اور کسرا ہی مسلط ہونا چاہیے۔ جان و مال کی قربانی بہت آسان ہے، جذبے اور رائے کی قربانی بہت مشکل ہے۔ آدمی کو استقامت ملتی ہے اپنی رائے اور اپنے جذبے کو ذبح کرنے کی وجہ سے۔ کیا بات ہے۔ وہ زندگی کامیاب ہوتی ہے جس میں پینسل کے ساتھ ربر ہو۔ جن زندگیوں میں پینسل کے ساتھ ربر نہ ہو وہ تنہا رہ جائے گا، جنگل میں رہے گا، انسانوں کی آبادی میں کبھی رہ نہیں سکتا۔ وہ ہر ایک کی شکایت کرے گا، شکر کسی کا نہیں کرے گا، نہ عملے کا شکر کرے گا، نہ اللہ کا شکر کرے گا، نہ ساتھیوں کا شکر کرے گا، نہ عملے کا شکر کرے گا، نہ چپراسی، فراش، خادم، طباخ کسی کا شکر نہیں کرے گا، صرف شکایتیں کرے گا۔ جن بندوں سے اللہ نے کام لیا وہ ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کام کی بدولت میں چل رہا ہوں، کام میری وجہ سے نہیں چل رہا۔ جتنے بندوں سے اللہ نے بارشیں برسائی وہ یہ سمجھتے تھے میری وجہ سے بارش رکی ہوئی۔ حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاس آئے، موجود ہیں وہ صاحب، انہوں نے کہا حضرت دعا کر دیجئے بارش نہیں ہے، موسم ختم ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ گناہگار حیدرآباد کے باہر نکل جائے گا، بارش ہو جائے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت دعا کر دیجئے بارش ہو جائے۔ حسن بصری ہے، رکاوٹ کی وجہ یہ نکل جائے بصرہ سے، بارشیں ہو جائے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 30 سال سے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ انعام الحسن کے شر سے اس کام کی حفاظت فرما۔ یہ تو مزاج تھا ہمارا اکابر، اور میں اس خوش فہمی میں رہوں میرے سے مدرسہ چل رہا ہے، کوئی ولی طالب علم ہے، کوئی میرا باصفات استاد ہے، اس کی بدولت اللہ اس ادارے کو چلا۔ پھر کس قدر تواضع ہوگا اس کے اندر کتنی شفقت ہوگی اگر عملے کے اندر یہ مزاج نبوت کی منتقلی
مزاج نبوت کی کتنی تشریح کی جائے. ناکامی ہو تو اپنی گردن پر، کامیابی ہو تو اللہ کی طرف. طائف میں پتھر مارے گئے، اے اللہ آپ ناراض نہ ہو جائیے. ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، یہ میری وجہ سے ہوا. لیکن مکہ فتح ہوا، وہاں سر نیچے جھکا ہوا، میں نے نہیں کیا، میرے گھر کے فاقوں نے نہیں کیا، میری بیٹیوں کے طلاق نے نہیں کیا، میرے بچوں کے جنازوں نے نہیں کیا، میرے خاندان کی قربانی نے نہیں کیا، اللہ نے کیا. لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ عز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ تو بول ہیں فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوتے ہوئے سر جھکاؤ. یہ مزاج نبوت ہے کہ فتوحات کو اللہ کی طرف، ناکامیوں کو اپنی طرف منسوب کیا جائے. ناکامی کا ٹوکرا عملے پر تم لوگوں نے نہیں کیا، اور کامیابی ناظم صاحب میری وجہ سے، گلدستے مجھے دی جائے، پھول میں نے پجائے جائے، شال پوشی میری کی جائے. یہ کون سا مزاج نبوت ہے؟ یہ کوئی مزاج نبوت نہیں. جو ناکامی کا الزام دوسروں پر، کامیابیوں کا صحرا اپنے لیے سمجھنے لگ جائے. مزاج نبوت میں عملی سطح اونچی ہوتی ہے. مزاج نبوت میں معاشرت مثالی ہوتی ہے. تیسری بات میرے بھائیوں، چونکہ بنات کے مدارس سے ہم متعلق ہیں، رفقم بالقواریر، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آبگینوں کے ساتھ، شیشے کے برتنوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. صنف نازک ہے، واقعتاً نازک ہے، جذباتی اعتبار سے نازک ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال کیا. ہمیں کھانا دینے میں لحاظ کرنا چاہیے، ان کی صحت، ہمیں عمارت بنانے میں ہوادار پرفضا رکھنے کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. ان کو تنبیہ کرنے میں ہلکے الفاظ کے بولنے ہمیں خیال کرنا چاہیے. ان کی تادیب میں جلاد قسم کی، وحشیانہ قسم کی سزا دینے کے سلسلے میں احتیاط کرتے ہوئے. کمزور ماں کمزور نسل کا ذریعہ بنتی ہے. 5 سال بچی نے پڑھا، سلیقے کا کھانا نہیں، اچاروں پر اچار، تیل پر تیل، دال پر دال. یہ کمزور ماں کیا بنے گی حضرت خنسا، یہ کیا بنے گی حضرت صفیہ، یہ کیا بنے گی حضرت حفصہ بنت سیرین، یہ کیا بنے گی حضرت عائشہ. کمزور جسم میں اونچے حوصلے، اونچی نفسیات کہاں پیدا ہوتی ہے؟ غزہ کی عورتوں کی مثال دیے بغیر رہ نہیں سکتے. صحت مند مائیں، بلند حوصلے، صحت مند مائیں، صحت مند جذبے. یہ پہلو ہمیں سوچنا چاہیے. ورزش کا نظام ہو، بیٹیاں تیل لگاتی ہیں نہیں لگاتی ہیں، نخرے ہیں، اس صنف نازک میں نخرے ہیں. وہ آپ لوگوں میں بھی ضرور ہوں گی ایسی ناظمہ بہنیں جو اپنے ہاتھ سے بیٹیوں کو کھانا کھلاتی ہیں. ہم جانتے ہیں پونا میں جو گونگی، بہری اور اندھی بچیوں کے مدرسے چلتے ہیں، 250 کے قریب، ان لوگوں نے بتایا ہم نے ان اندھی بچیوں کو شروع میں نہلایا دھلایا. پڑھانے والے معذوروں کو پڑھا دیتے ہیں، نہیں پڑھانے والے صحت مندوں کو بھگا دیتے ہیں. نہیں پڑھانے والے آنکھ والوں کو بھی ناکارہ کہہ کے چھوڑ دیں گے، اور پڑھانے والے گونگے بہروں کو بھی قابل بنائیں گے. قاریہ بن گئی، حافظہ بن گئی، عالمہ بن گئی. اللہ نے کسی کو ناکارہ نہیں پیدا کیا، کسی کو اذکار رفتہ پیدا نہیں کیا. غذا فضا فراہم ہونا چاہیے، ان کے کپڑوں پر توجہ دی جائے، ان کے غسل کی نگرانی کی جائے، صفائی کے اہتمام. بڑھتی عمر کے مسائل، بڑھتی عمر کے مسائل، بلوغت کے بعد کی نزاکتیں، شرعی رہبری، طبی رہبری، آنے والی جسم میں تبدیلیوں کے بارے میں بچیوں کو باشعور کیا جائے. اب تم اللہ کے حکم کی مکلف ہو گئی، اب ایک ایک گناہ لکھا جائے گا. یہ ایک طبعی عذر ہے
جو بچیوں ہر ایک کو پیش آتا ہے، اب تمہیں اپنی غذا پر زیادہ توجہ دینا ہے، اپنی حیا کی حفاظت پر زیادہ توجہ دینا ہے۔ چوتھی بات، بے پردگی کسی قسم کی کبھی گوارا نہیں کی جائے۔ حضرت مولانا عبد الجبار صاحب دامت برکاتہم کی بات دہرا رہا ہوں، آواز کے نہ آنے کی شکایت ختم ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ ناظم محرم نہیں، محروم ہو جائے گا اگر پردے کا اہتمام نہیں کیا۔ فحاشی کے اڈے بن جائیں گے اس کے گھر۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا اگر مکتب میں مشتہات قریب البلوغ بچیوں کو بھی مرد اساتذہ نے پڑھایا تو وہ دن دور نہیں جیسے آشرموں سے جنسی زیادتی کے واقعات پیش آئے ویسے مکاتب اور مدارس میں بھی پیش آئیں گے، آ رہے ہیں، آ چکے ہیں۔ اب تو عبرت لیں، اب تو عبرت لیں۔ تربیت الفاضلات کا پہلا اجلاس تھا، حضرت نے اس میں فرمایا نو عمر فارغوں کا، کم عمر فارغوں کا بنات کے مدارس قائم کرنا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسے بچ پائیں گے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں روح کانپ جاتی ہے، کریم ابن الکریم ابن الکریم۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، اور ہم اپنے بارے میں بے فکر ہو جائیں۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی۔ ایک خاتون نے حضرت تھانوی کو خط لکھا، اس نے کچھ اپنے حسن کا ذکر کیا، حضرت نے جواب لکھا خبردار آئندہ کبھی تذکرہ کیا۔ ایک صاحب نے اپنی بہو کے انتقال پر زیادہ صدمے کا اظہار کیا تو حضرت نے فرمایا لگتا ہے آپ کے نفس میں بہو کے سلسلے میں شہوانی جذبات پیدا ہو گئے۔ وہ تو ڈاکٹر بتاتا ہے، نباز بتاتا ہے، نفس کی مکاری ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ عظیمت والا پردہ تبلیغی جماعت میں جو عظیمت کے پہلو حتی الامکان بالمشافہہ، رو برو، بے تکلفی، خلوت، تنہائی، بالکل وہی حدیث جو ضم الہوا میں ابن جوزی رحمۃ اللہ نقل فرمایا کہ اگر مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ، یحییٰ بن زکریا نبی کا بیٹا تنہا جمع ہو جائیں تو تیسرا شیطان، پھر کون سا ناظم، کون سا خلیفہ، کون سا ذمہ دار اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بے فکر ہو جاؤں۔ پردہ بھی پورا ہو، نگرانی بھی پوری ہو، پردہ بھی پورا ہو، خدمت بھی پوری ہو۔ اس کی نزاکتیں آدمی کو جاننا پڑتا ہے، اس کے لیے مثالی اداروں کا سفر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنی عورتوں کو بھی صحیح ترجمانی کرنے والی آنکھ اور زبان بنانا پڑتا ہے۔ پڑھائی کم ہو جائے گوارا نہیں، گوارا ہے لیکن بے حیائی نہ ہو۔ کالجوں کے بارے میں حضرت علی میاں نے فرمایا جہالت گوارا ہے، بے حیائی گوارا نہیں۔ ہمیں وہ علم گوارا نہیں کہ جو نسلوں میں بے حیائی کے ساتھ چلتا۔ ہم کیسے اس کو علم مانیں جو عفت کو قربان کر کے بیعت، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پانی میں ہاتھ ڈال کر، دوسری طرف صحابیات پردے کے پیچھے پانی میں ہاتھ ڈال دیتی اور آپ دوسری طرف ہاتھ ڈالتے اور بیعت کے الفاظ کہلوائے جاتے۔ حضرت ہندہ سے جب کلمات بیعت کہلوائے جا رہے تھے اور اس میں کہا گیا ہم کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، حضرت ہندہ نے فرمایا یہ تو ہم نے کفر میں بھی کبھی نہیں کی۔ یہ تو انسانی بنیادی چیز ہے، اور ہم عالمیت کے ماحول میں اخلاقی اس قدر گراوٹ کی طرف چلے جائیں، یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ ہمارے حضرت شاہ جمع الرحمان صاحب فرماتے کتاب سے خطاب ہو، بس کتاب سے خطاب ہو، زیادہ تدقیق نہ کرے آدمی، بے تکلفی نہ اپنائے۔
اندر نگران رکھ دیا گیا، چیک کر لیا گیا ہوم ورک کو، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے تنہا ملاقات سے اپنے آپ کو بچایا گیا۔ اپنے گھر کے مردوں، حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ تو بہت ڈانٹا کرتے تھے، طباخہ سے ناظم صاحب کا پردہ، کیا طباخہ سے کیسے بے تکلف ہو گئے؟ ناظم صاحب مدرسے کا معائنہ کراتے ہوئے گئے، طباخہ کے سلام کر رہی ہے۔ نفس کے لیے کوئی حسین اور قبیح کا فرق، نفس کے لیے کوئی اونچی ذات اور چھوٹی ذات، اعلیٰ درجے کا عملہ چھوٹے درجے کا عملہ، کوئی فرق نہیں ہوا کرتا۔ ہوس پوری ہو جائے، بہت آسان ہے محفل میں معاذ اللہ کہہ دینا، تنہائی میں مشکل ہے بھنگن سے بچ جانا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم تدریب المعلمات واقعتاً سال کے شروع میں رکھیں، اپنی ضرورت سمجھ کر رکھیں۔ کیسے پڑھایا جائے ناظرہ، نورانی قاعدہ، کیسے پڑھایا جائے حفظ قرآن، نحو و صرف، کون سے ابواب کا انتخاب ہونا چاہیے کتب ستہ میں، فقہ کے ابواب کا استیعاب۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بہشتی زیور بھی سمجھ کے پڑھنے پڑھانے والے نہیں ملیں گے۔ ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم بہشتی زیور کو پورا نہیں سمجھے، ہمیں اعتراف ہے، ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں اس کے مسائل کو سمجھنے کے لیے کوئی تواضع نہیں، اظہار حقیقت ہے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ جو محنت کی جانی چاہیے تھی کم سے کم اس کتاب پر ہم نے محنت نہیں کی۔ تدریب المعلمات ہونا چاہیے۔ ایک بات کم از کم یاد رکھیے، جو کچھ دن پہلے ہمارے یہاں حضرت مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے فرمایا بچوں کو مانوس کرو، مایوس نہ کرو۔ کم از کم اتنی بات تو یاد رکھ لیجیے، مانوس کرو، آج نہیں تو کل پڑھ لے گا، وہ نہیں پڑھے گا اس کی اولاد آ کر پڑھے گا، وہ نہیں پڑھے گی آپ سے مانوس ہوگی، اپنی اولاد کو لا کر کہے گی مولانا میں تو نہیں پڑھ سکی، آپ کی شفقتوں کی ناقدری رہی، لو میری بچی۔ اور اگر ہم نے مار دھاڑ کے پڑھا بھی دیا، وہ حافظ بن گیا، بنا دیا، عالمہ بن گئی، تب بھی وہ آئندہ ملاقات کے لیے نہیں آئے گی سند فضیلت کے دینے کے بعد۔ اور یہ جو مانوس ہو گئے، ٹھیلا بنڈی چلانے لگ گیا، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، آج بھی ملاقات کے لیے آتا ہے، حص تو نہیں کر سکا، لیکن خاندانی زندگی کا ایک مسئلہ آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، نکاح کی زندگی کا مسئلہ آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، تقسیم جائیداد کا مسئلہ آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں۔ عالمہ بھی مت بنو، حافظہ بھی مت بنو، دیندار بھی مت بنو، کم از کم دین پسند بنا دو۔ آخری درجہ دین پسند بنا دو۔ تبلیغی جماعت میں آدمی 40 دن کے لیے جاتا ہے، 4 مہینے کے لیے جاتا ہے، داڑھی سے محبت ہو جاتی ہے، کرتا پاجامے سے محبت ہو جاتی ہے، مسجد مدرسے سے محبت ہو جاتی ہے، عادتاً اس طرح سے دین پسند ہم کم سے کم بنائیں، متوحش نہ کریں اہل دین سے، متوحش نہ کریں اہل مدارس سے۔ ایک جگہ پر سی سی کیمرہ کے نیچے لکھا ہوا تھا، اوپر والا دیکھ رہا ہے، چلو بھائی شریعت کا ڈر نہیں، حکومت کا تو ڈر ہو، شریعت کا ڈر نہیں، سوشل میڈیا میں آ جانے کا تو ڈر ہو، اس ڈر سے تو آدمی کم سے کم اس قسم کی حرکتیں، زیادتیاں کرنے سے بچنا چاہیے۔ مالیاتی نظام، جی تو چاہ رہا تھا کہ ہم ایک ایک سے پوچھتے کہ کس کس کے زمین کے کاغذات، کس کس کا ٹرسٹ کا نظام، اور کس کس کا آئی ٹی آر اور آئی ٹی ہر سال کا سبمٹ ہوتا ہے، کس کس نے اپنے ٹرسٹ کو قوانین اور ضوابط کے مطابق بنا لی ہے، کس بھائی کے پاس ماہانہ 2 ماہی واقعتاً ٹرسٹ کا مشورہ ہوتا ہے سرکاری قوانین کے مطابق۔ سچی بات یہ ہے کہ فرعون تو ہمیں
ہر جانب سے پورا مسلمان بنانے کے لیے آئے. کیا بات ہے. اور حضرت امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے تھے جب بندہ اپنی اختیاری تربیت نہیں کرتا تو اللہ اضطراری تربیت کرتے ہیں. کیا بات ہے. جب بندہ اپنوں سے نہیں سنتا تو غیروں کو اللہ مسلط کرتے ہیں تاکہ اس کی تربیت پوری ہو جائے, آخرت کے عذاب سے تو بچ جائے. دنیا میں تھوڑے جوتے تھوڑے جیل لگ جائیں کوئی حرج نہیں, آخرت کے عذاب سے تو بچ جائے. مالیاتی نظام کے سلسلے میں ہرگز بلا تاخیر ہم صاف کہیں گے بلڈوزر آپ کے صوبے تک پہنچ چکا ہے. اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. قوم نے اپنی گاڑی کمائیاں, قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے پیسے اس گئے گزرے دور میں ہمیں دیے, اور ہم اتنی آسانی کے ساتھ بے فکر رہ جائیں ان جائیداد کے ٹوٹنے لٹنے قبضوں پر. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے پاس؟ حضرت عمر صدقے کے اونٹ کی تلاش میں خود ہی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بھوکے خاندان کو کھلانے کے لیے تھیلا اٹھا کر خود جا رہے ہیں, زچگی کروانے کے لیے اپنی بیوی کو خود پہنچ رہے ہیں, اور ہم اپنے پورے نظام کے بارے میں بے فکر ہو جائیں. جیسے یہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے عذاب جاریہ بھی بن سکتا ہے. عذاب جاریہ والا پہلو بھی سوچنا چاہیے. مالیاتی نظام کی شفافیت, بہت دینے کے لیے امت تیار ہے, بہت دینے کے لیے تیار ہے, بشرطے کہ مصرف میں خرچ ہوتا ہو اور مالیاتی نظام شفافیت کے ساتھ چل رہا ہو. بالکل صحیح فرمایا. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شریعت اور حکومت کے قانون کی خلاف ورزی نہ کر, مدرسہ قائم کرتے ہی معلم اور محاسب کی تقرری کر لے. ایک ایک بات دسیوں بیان ہے مالیاتی نظام کے سیے لوگوں کے, لیکن میں اکابر کے ان ملفوظات کو چھوڑ نہیں سکتا. اس سے بڑا وزن کسی میں ملتا ہی نہیں, وزن ملتا ہی نہیں کسی اور گفتگو میں. وہ فرماتے تھے معلم اور محاسب کو پہلے مقرر کرو. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کیا جائے گا عزت نفس اور عظمت دین کے ساتھ. اپنی ذات کے لیے نہیں مانگیں گے, اپنی ذات کے لیے صرف ذات باری سے, اپنی ذات کے لیے صرف ذات باری سے. حضرت مولانا غلام صاحب استانوی رحمۃ اللہ علیہ انتقال سے کچھ دن پہلے کی گفتگو ہے, وہ رو رو کر فرماتے ہیں لوگوں میرے اساتذہ نے کبھی غیر سے نہیں مانگا, میں نے بھی اپنے لیے کبھی غیر سے نہیں مانگا, کافی ہے میرے لیے میرا اللہ. ہاں قوم کی ضرورت کے لیے, طلباء کی ضرورت کے لیے, طالبات کی ضرورت کے لیے اپنی غیرت کو ذبح کر دی. ہمارے بڑوں نے خود مختار نظام چندے کا ہی بنایا, چندے کے کام کو ہلکا بھی نہ سمجھے, چندے کے کام کو اصول کے خلاف بھی نہ کرے, اپنے بس کی کوشش کرے. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے آ کر کہا قرض بہت بڑھ گیا, ذہنی دباؤ ہے. حضرت نے فرمایا بھائی اپنے بس کی کوشش کرو, اتنا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنے اسباب ملیں گے کام کریں گے, دکان تو نہیں ہے, کھول دیا ہے تو چلانا ہی ہے. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مالیہ کا بحران ہوا خط لکھا امت کے نام, لوگوں مالیہ کی کمی ہے, ہم پڑھنے پڑھانے کے کام میں ہیں, اگر آپ مالیہ فراہم کریں گے تو عملہ طلبہ سب برابر رہیں گے, ورنہ 1000 میں سے 500 کو بھیجنا پڑے گا اور اس جرم کا خون آپ کی گردن پر ہوگا. ہم نے تو اپنے بس کی کوشش کر لی, ہم نے اپنے بس کی کوشش کر لی. طلبہ کو لے کر اجتماعی دعا, اپنے کام کو بہتر کرنے کی فکر, اپنے کام کو بہتر کرنے کی فکر, خواص کے بجائے عوام کے چندے کی طرف توجہ. حضرت نانوتی رحمۃ اللہ نے لکھا اصول ہشتگانہ, ایسے آدمی سے چندہ لو جسے اپنے چندے سے کوئی امید نہ ہو, میرے پیسے سے کیا ادارہ چلے گا. یہ مقبولین کا چندہ ہے. 58 54 ہمارے بڑے ان کا لیا کرتے تھے, اغنیا پر انحصار نہیں کیا, فقراء
کہ چندے کی طرف توجہ دیں۔ واقعاتاً یہ پہلو ہے، اس سے نورانیت ہوتی ہے۔ کتنے واقعات ہیں۔ حضرت مدنی کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا چائے پی لے۔ حضرت نے کہا بھی رغبت نہیں ہے۔ پی لے، منہ تھی تو ہے، یعنی پیسہ بھی تو بنے۔ تو حضرت نے پی لیا، بس 1 روپیہ ہدیہ دیا، حضرت نے رکھ لیا اسے۔ یہ برکت والا ہے، اس میں خلوص ہے، اپنی مقدار کے زیادہ ہونے کا گھمنڈ نہیں، اپنی مقدار کے زیادہ ہونے کا گھمنڈ۔ ایک صاحب آئے ہمارے مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کے پاس اعتکاف میں، آ کر مدارس کے بارے میں توہین آمیز گفتگو مسلسل کرتے رہے۔ حضرت سنتے رہے، کچھ سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی رقم پیش کی حضرت آپ کے ادارے کے۔ فرمایا بھائی اب آپ کی رقم مت دیجیے مجھے، جب آپ کو اعتماد نہیں ہے تو مت دیجیے۔ وہ کہتے رہے عاجزاً۔ حضرت نے فرمایا مجھے آپ کا مال قبول نہیں، اسی کا قبول کیا جائے گا جس پر اعتماد، جس کو اگر اعتماد نہیں یا جس کو ہم پر اعتماد نہیں، اس کے مال کو قبول نہیں کیا۔ اور حضرت ہردوئی فرماتے تھے اصول اور اخلاص سے ادارہ کام کرے، مقروض ہو نہیں سکتا۔ کیا بات، اصول و اخلاص سے بندہ کام کرے اور مقروض ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ اسپیڈ بریکر آتے ہیں سوتے کو جگانے کے لیے، تھوڑے جھٹکے بھی آتے ہیں سجدے پڑھانے کے لیے۔ FCRA بند کر دی، کیوں؟ مقامی عوام کا تعاون بڑھ جائے، استغنا ختم ہو جائے مقامی عوام سے۔ دائیں بائیں کوششیں بڑھ گئی، یکمشت مل گیا عوام سے رابطہ، دین دینے کے لیے بھی اور ان کا مال لینے کے لیے بھی، کیونکہ دین کا کام چلتا ہے علماء کے علم سے، اغنیاء کے مال سے، فقراء کی دعا سے، اور اہل سیاست کی قانون دانی سے۔ دین کے کام تو امت کے ہر طبقے کی صلاحیت سے ہی چلا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ جزاک تحفیظ سے زیادہ تفہیم پر توجہ، رٹانے سے زیادہ ذہن سازی پر توجہ۔ نصاب کے بدلنے کی باتیں ہوتی رہے، خود کو بدلنا بڑا مشکل، اپنے مطالعے کو بڑھانا مشکل۔ افسوس یہ ہے کہ صحبت طویلہ بھی نہیں، مطالعے وسیع بھی نہیں۔ اب جیسے پڑھا تھا ویسے ہی پڑھاؤں گا، جیسا اپنی ساس کو سہا تھا ویسے ہی اپنی بہو کی پٹائی کروں گی، وہ روایت چلتی رہے گی۔ جیسے پڑھا تھا ویسے نہیں پڑھانا ہے، جیسے پڑھانا چاہیے ویسے پڑھانا ہے۔ محاضرات کا نظام، مذاکرات کا نظام ایسا ہے کہ جس سے پورا فن قابو میں لا جا سکتا۔ کیا بات، بالکل صحیح بات۔ تحریکات، شخصیات، اسلام پر شبہات، ملکی مسائل، پرسنل پر اعتراضات کے جوابات، نکاح طلاق خلا حلالہ، اس ملک کے اندر کام کرنے والی تنظیمیں، بدلنے والی سیاسی صورتحال، ملی مسائل، اور پھر تاریخ کی قاریہ بہنیں، عالمہ بہنیں، مفتیہ بہنیں، محدثہ بہنیں، مفسرہ بہنیں، محرکہ بہنیں، مولانا الیاس صاحب کی والدہ، حضرت مدنی کی والدہ، مولانا یوسف صاحب کی والدہ، اور اسی طریقے سے حسن البنا کے ساتھ کام کرنے والی عورتیں، حضرت نانوتوی کی اہلیہ، قاری صدیق صاحب کی اہلیہ، ان محرکات کا سب تذکرہ ہو سکتا ہے اگر ہم نظام محاضرات کو قابو میں ڈالیں۔ رسمی نظام سے رسم کی تکمیل ہوگی، تبدیلی نہیں آئے۔ اسمبلی کو مؤثر بنایا جا سکتا، ایسا پیغام، ایک آیت، ایک حدیث، مدرسے کی مرکزی مسجد کے ہر نماز کے بعد کوئی پیغام دیا جا سکتا ہے۔ طالب علم کچھ نہ پڑھے، ہر نماز کے بعد دیا جانے والا کوئی پیغام یا مسئلہ ہی یاد رکھ لے، تب بھی اس کی زندگی کے لیے بہت کام کا بن جائے۔ بہت بڑی بات۔ نظام انجمن بنانے کی ضرورت ہے، مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ فرق ضالہ کی مقررہ بہنیں، سیاسی میدان کی مقررہ بہنیں، نوہیرہ شیخ کو دیکھ لیجیے، آزاد فکر بہنیں سب سے زیادہ ان کی مریدن پورے عالم میں، کسی اور ہمارے خطیب کے چاہنے والے نہیں۔
ہماری یہ فارغہ بہنیں کیوں درس قرآن نہیں دیتی؟ کیوں درس فقہ نہیں دیتی؟ کیوں درس حدیث نہیں دیتی؟ کیوں درس عقائد نہیں دیتی؟ کیوں یہ شادی کورس نہیں کرواتی؟ کیوں اس کے اندر حوصلہ نہیں کسی اسکول کالج میں جا کر طالبات کو مخاطب کرنے کا؟ ہم نے وہ سلیقہ کیوں نہیں سکھلایا عدالتوں میں آنے والی بہنوں کو لے کر دارالقضاء کی طرف متوجہ کرنے کا؟ اور ہیں ایسے علماء، بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مرتد ہونے والی بہنوں کی کاؤنسلنگ، مرتد ہونے والی بہنوں کو قریب کرنا، مرتد ہونے والی بہنوں کو اپنے پاس رکھنا، واپس اسلام کی طرف لانے کی تدبیر کرنا۔ بے فیض نہ مرے، بانج نہ مرے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں تیار کیے، ہم اپنے بات تیار کرنے والے بنے۔ اس کے لیے ہمیں بہت سال بھر کی تقریروں کے عنوان، سال بھر کے مقالہ جات کی عنوان، سال بھر کے خارجی مطالعہ کی فہرست، سال بھر جیسے نصاب کے ماہانہ تقسیم ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، ویسے نظام انجمن کو بھی منظم مؤثر کرنے کی ضرورت ہے۔ معاوضہ دیا جائے اساتذہ کو، باس پرس کی جائے طلبہ کی، رجسٹر مینٹن کیا جائے پورے 5 سال 8 سال کے عناوین کا۔ باسی مطالعے سے تازہ فتنوں کا مقابلہ کیسے؟ پرانے ہتھیار سے نئی جنگ کیسے؟ بہنوں کا اصلاحی تعلق شیخ سے کیسے ہونا چاہیے؟ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ پوری احتیاط بھی ہو۔ اپنے شیخ کو، اپنے شوہر کو خط بتانے سے شیخ کو بھیجنے سے پہلے اپنے شوہر کو بتائے، اس کی تفصیلات پوچھنا چاہیے۔ اطراف و اکناف سے ادارے کا تعلق اس زمانے میں اور اس ضرورت کا احساس بڑھتا ہے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر حضرت علیمیہ نے فرمایا تھا، حضرت کی زندگی بتلاتی ہے کہ مدارس کو جزیرہ نہیں ہونا چاہیے، مدارس کی جڑیں زمین میں نہیں عوام کے دلوں میں ہوتی۔ کوئی جنازہ نہیں لہلایا جائے گا مدرسے کے معلم کے بغیر، کوئی نکاح طلاق کا واقعہ نہیں ہوگا، ہم کاؤنسلنگ کے لیے پہنچیں گے۔ آس پاس کے گاؤں میں کوئی فساد نہیں ہوگا، اس مدرسے کے ذریعے سے ایمان اور حمیت کا کرنٹ وہاں پہنچتا رہے گا۔ آس پاس کے غیر مسلموں سے حدود شرع میں 15 اگست کے موقع پر، 26 جنوری کے موقع پر غیر شرکیہ، غیر کفریہ مواقع پر رواداری، مدارس کا تعارف، مدارس مسجد پریچے، اسلام کے تعارف کا بہت بہترین موقع ہے، اور اس سلسلے میں ہم اجتماعی مجرم ہیں۔ جیسے توجہ دی جانی چاہیے واقعتاً ہم نے توجہ نہیں دی۔ اور آخری بات یہ ہے میرے بھائیوں، مثالی مدارس کا دورہ، مثالی مدارس کا دورہ، کہیں پر تو جائیں، وہاں کے ایک جزیے کو دیکھ کر آئے۔ خلا ہوتا ہے تو ملا ہوتا ہے۔ ابھی ہم حاضر ہوئے حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کے پاس، تو وہاں کے ناظم تعلیمات مفتی صاحب نے بتلایا اب ششماہی کی چھٹیاں ہوں گی، ہم سارے طلباء اساتذہ پورے ملک میں پھیل جائیں، اور ہم پورے ملک کے مدرسے، تنظیم، ادارے، شخصیتیں، خانقاہیں جائیں گے، لکھیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر سوچیں گے کہ ہمیں وہاں کی کون سی خوبی اپنے اندر منتقل کرنا چاہیے۔ اتنے بڑے جہاں دیدہ لوگ ہیں، لیکن ان کے اندر طلب ہے کہ ہمیں سفر کرنا چاہیے۔ قناعت زوال کی ابتدا ہے، قناعت زوال کی ابتدا ہے۔ دنیا کے بارے میں قناعت ہوتی، فون کے معیار کے بارے میں قناعت ہوتی، گاڑی اور گھر کے تعمیر کے بارے میں قناعت ہوتی، ساری قناعت علم میں ہی کیوں آ گئی؟ ساری قناعت عمل میں کیوں آ گئی؟ ساری قناعت تعلیم کی سطح میں کیوں آ گئی؟ زوال آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سب محنتیں کر رہے ہیں اور حضرت کی نگرانی میں ہیں، ضلع کے ذمہ دار اکابر کی نگرانی میں ہیں، سفر چلتا رہے گا، پٹری پر ٹرین رہے گی، آج نہیں تو کل منزل کو پہنچ جائے گی۔ رفتار کم زیادہ ہوتی لیکن پٹری پر رہے، جڑی رہے، تنظیمی ڈھانچے کو مستحکم کرے، منزل تو طے کرو کہاں تک جانا ہے۔ ہر آدمی اپنی استعداد کے مطابق ایک دوسری سیڑھی پر قدم رکھتا رہے گا۔ اللہ تعالی
ہم سب کو خیر میں ترقی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔